يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑے دن کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا اور ایک ایسی ضرورت ہم نے سمجھی کہ آج آپ کے سامنے ہم آ کر کچھ بات کریں۔ ناظرین، ہم تمام جانتے ہیں کہ وبائی بیماری کی وجہ سے، اس کورونا کی وجہ سے جتنا تکلیفوں کا ہم لوگوں نے سامنا کیا ہے، اس وبائی بیماری کے اندر کئی ہمارے متعلقین، کئی ہمارے رشتہ دار، کئی ہمارے دوست اس کے زد میں آ کر، کئی اللہ والے، کئی اولیاء کرام اس کے زد میں آ کر ہم لوگوں سے رخصت ہوتے چلے گئے، اور یہ بیماری آج بھی ہے، اور اس بیماری کے زد میں آج بھی کئی لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس خبر کو ہم اسی لیے شائع کرنا ضروری سمجھا کہ ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے اندر مستقل مسلسل تسلسل کے ساتھ ہم لوگوں سے جس طریقے سے اولیاء کرام، اللہ والے، بزرگان دین اور ہمارے بڑے اکابرین ہم سے رخصت ہوئے، تو ہم لوگوں کو ایک خطرہ محسوس ہوا۔ ہم لوگوں کے سامنے بار بار وہ حدیث مبارکہ پیش کی گئی کہ اللہ رب العالمین قرب قیامت میں علم کو اس طریقے سے اٹھائیں گا کہ علم کو کتابوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک ایک کر کے عالم دین کو اٹھائیں گا، اللہ والوں کو اٹھائیں گا، ان لوگوں کو اٹھائیں گا جن کے قلوب کے اندر اللہ کا علم موجود ہوگا، علم دین موجود ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے بارہا یہ حدیث سنی، اور اس حدیث کو سنتے سنتے اتنے اللہ والے ہم لوگوں کے آنکھوں کے سامنے سے رخصت ہوتے چلے گئے کہ حقیقتاً ہم لوگوں کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا، ایک خوف طاری ہوا کہ اللہ، اتنے اولیاء کرام ہم لوگوں سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ حال ہی کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین، جن کے ہم تمام عقیدت مند تھے، جن کے ہم تماموں کے اوپر بہت سارے اتنے علمی فضائل ہم لوگوں نے ان کے سنے، اتنے دلائل کے وہ بے تاج بادشاہ تھے اور ایسے زبردست عالم دین تھے، جن کا نام مفتی محمد ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ناظرین، یہ ایسے اللہ والے تھے کہ جن کو فقیہ العصر کہا جاتا تھا، جن کو زمانے کا فقیہ کہا جاتا تھا، جن کے دلائل کے سامنے کسی کے دلائل نہ ٹک پاتے تھے، نہ رہ پاتے تھے۔ ایک ایسے علم بردار تھے کہ اہل باطل کو جنہوں نے اپنے زبان سے اپنے منبر پر بیٹھ کر ایسا للکارا تھا کہ تمام لوگ ان کی دہاڑ سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ہم لوگوں کے دل پر بڑا نقش کھینچا گیا، ہم لوگوں کے دل اشکبار ہو گئے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل کے اندر ایک خوف طاری ہوا کہ اتنے بڑے اللہ والے، جن کو کل تک ہم سنا کرتے تھے، جن کے بارہا بیانات ہمارے سامنے آیا کرتے تھے، ناظرین، وہ بھی ہمارے سامنے سے رخصت ہو گئے۔ اتنے بڑے اللہ والے مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تربیت کے اندر بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے وقت کے مبلغ جو ہے تو تربیت یافتہ ہوئے، ان کے تربیت یافتہ ہوئے، اور ان کی تربیت کے اثر سے کئی کئی بڑے بڑے مجموعوں کے اندر، ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں کے اندر دل دہلانے والے اصلاحی بیانات کے ذریعے سے ان کے شاگردوں کے ہاتھوں پہ، ان کے تربیت یافتہ لوگوں کے ہاتھوں پہ لوگوں نے قبول اسلام کیا، لوگوں نے اپنے آپ کی اصلاح کی اور توبہ تائب ہوئے۔ اتنے زبردست اللہ والے ہمارے آنکھوں سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ابھی حال ہی کے اندر ہمیں کچھ دن پہلے، تقریباً 4-5 دن پہلے، ایک بہت بڑے اللہ والے، جن کے ہم تمام، خصوصاً ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے علماء کرام اور وہ لوگ جو مسائل سے واقفیت رکھتے ہیں، مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے دل پر ایک ایسی سکت طاری ہوئی، ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب، جن کا نام مفتی محمد طارق مسعود ہے، جو کہ بہت زبردست عالم دین بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا مسائل کا سلسلہ بھی چلتا ہے، بہت زبردست عالم دین ہے۔ کچھ دن پہلے ان کے تعلق سے بھی معلوم ہوا کہ وہ بھی کورونا کے زد میں آ گئے۔ ناظرین، اس خبر کو ہم لوگوں نے اب تک شائع نہیں کیا تھا، لیکن اب شائع کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ کل کے روز، کل یعنی تقریباً 13 دسمبر کو ہم لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ مبلغ اسلام اور اکابرین کے نور نظر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اعزہم اللہ تعالی، اللہ رب العالمین اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے، جن کے نوجوان، کئی نوجوان جن کے ہاتھوں پر توبہ طائب ہوئے، کئی نوجوانوں نے آج بھی ان کی ویڈیوز کے ذریعے سے، ان کے پیغامات کے ذریعے سے، ان کے اصلاحی بیانات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اللہ سے، اور ندامت کے ساتھ اللہ کے حوالے ہو گئے، اللہ کے طرف پہنچ گئے۔ ایک ایسے جید عالم دین کہ جن کا نام سن کر پورے عالم اسلام کے اندر جن کا نام ہے، ایک ایسے عالم دین جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے
کسی ایک فرد کو نہیں، افراد کو نہیں، ایک مجمع کو نہیں، بلکہ پورے پورے ممالک کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا جن کو، اور اتنے بڑے عالم دین ہیں ان کے تعلق سے بھی کل کے روز ہمیں اطلاع ملی۔ حضرت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ چیز کو شائع کیا، ہم اس کی بھی انشاءاللہ اس کی جو ہے تو کٹنگ آپ کے ویڈیو کے سامنے لگا رہے ہیں۔ حضرت کے ایک آفیشیل یوٹیوب چینل کے کمیونٹی ٹیب کے اندر بھی ہم کو یہ خبر ملی کہ حضرت بھی جو ہے تو کورونا کے زد میں آ گئے۔ ہم خصوصاً اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، بڑا دکھ ہوا، بڑا درد ہوا کہ اتنے بڑے اللہ والے، جن کو وقت کے بہت بڑے عالم دین کہا جاتا ہے، جن کو ایک طرف ہم دیکھیں گے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب، ایک طرف دیکھیں گے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، جن کو مسائل کا ایک بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے، جن کو فضائل کا بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے، اور ایک طرف ہم سے جو رخصت ہوئے حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب، جن کو دلائل کا بیتاج بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اکابرین کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی صحت یابی جلد از جلد عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ناظرین، یہ پیغام خصوصی طور پر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے تو باضابطہ اس کے لیے ویڈیو کلپ ایک اپنے لائیو سیشن کے اندر ویڈیو کلپ کے ذریعے سے بتایا ہے تمام کو کہ میں خود کورونا کے زد میں آ گیا ہوں۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے چلائی جا رہی ہے، آپ ضرور اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ دوسری بات یہ کووڈ 19 کے حوالے سے میں خود کرونا میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ طرف سے ہم کوشش کر رہے تھے احتیاط کرنے کی، چھینک رہے تھے لوگ منہ پہ آ کے، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی اس وقت میں کورونا کی زد میں ہیں۔ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ میں ڈاکٹروں کی ہدایات کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی خصوصی دعاؤں کی درخواست آپ لوگوں سے کی ہے، تو ہم تمام سے گزارش بھی کرتے ہیں، تمام سے ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ تمام جو ہے ان دونوں احباب کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے ہم بھی دعا گو کہ اللہ رب العالمین ان تمام اکابرین جو کہ اس وبائی بیماری کے زد میں آ چکے ہیں، اور ان تمام لوگ جو عموماً تمام لوگ جو اس وبائی بیماری کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اکابرین کا سایہ ہم لوگوں پر تاردیر قائم و دائم رکھے۔ اور تمام سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو بھی عام کیجیے، تاکہ آپ کی بات سن کر آپ کے اس پیغام کے پھیلانے کے ذریعے سے، شیئر کرنے کے ذریعے سے تمام لوگ بھی اس بات سے واقف ہو کر ان لوگوں کے لیے، ان اکابرین کے لیے دعا کرنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس باتوں پر، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔